ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ماشاءاللہ ڈومریا کے عزیزوں نے جلسے کا بڑا اہتمام کیا ہے اور خاص طریقے پر یہاں کے نوجوانوں نے اس جلسے سے بڑی دلچسپی لی۔ رات یہاں آندھی بھی آئی، بارش بھی ہوئی اور یہ شامیانہ جو یہاں سے وہاں تک لگا ہوا تھا گر گیا، لیکن گاؤں کے باحوصلہ، باغیرت، باحمیت لوگوں نے ایک جٹ ہو کر ایک اعلان پر 500-600 آدمی جمع ہو گئے اور اللہ کے فضل سے چند گھنٹوں میں پورا شامیانہ اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک لگ گیا۔ اچھا یہ سلسلہ بند کر دیجیے جناب، سب غلط بات ہے۔ بیٹھیے اور کوئی ادھر سے آئے نہیں، جو ادھر کونے پہ بیٹھے ہوئے ہو جو آئے اس کو گھٹا پکڑ لو، اور ادھر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی پانے متی ادھر ہی آئیں گے۔ سب سے لیٹ گتی رات کو 1:45 بجے اور بیٹھے میں آ کر کے سب سے آگے یہ ہونے والا ہے۔ کبھی بیٹھیے اطمینان سے، جس کو جہاں جگہ مل جائے۔ تو بڑے حوصلے کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت کے عنوان پر یہ جلسہ رکھا۔ اسی کے متعلق تھوڑی دیر آپ کو کچھ باتیں کہنی ہیں۔ آپ لوگ دھیان سے سنیے، دل کے کان سے سنیے اور اس ارادے کے ساتھ سنیے کہ جو بات کہی جائے گی انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ ارے ہاتھ اٹھانا تو بہت ہی آسان ہے، ایک نہیں دونوں ہاتھ اٹھوا سکتے ہیں، لیکن عمل کرنے کا ارادہ کیجیے۔ دیکھیے اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ معاشرہ کہتے ہیں سماج کو۔ جہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے، ایک جگہ رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، وہ معاشرہ ہے۔ اور اس معاشرے میں 100-200 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، 1000-10,000 بھی آدمی ہو سکتے ہیں اور کروڑوں آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ڈومریا کا سماج ایسا بڑھیا ہے، یعنی ڈومریا کا معاشرہ ایسا بڑھیا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ارریا کا مزاج بہت اچھا ہے، وہاں کا سماج بہت بڑھیا ہے۔ ارریا میں کوئی مشکل نہیں رہتا، بڑے ہمت والے لوگ رہتے ہیں۔ یہاں کا سماج بڑا دمدار، بڑا زندہ ہے، تو پورے ضلع کا سماج ہو گیا۔ اسی طرح سے پورے ملک کا بھی ایک سماج کہلاتا ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ محلے میں جس چیز کا خیال رکھا جائے وہی اسی دائرے میں سماج رہا کرتا ہے۔ تو اصلاح معاشرہ یعنی سماج کو ٹھیک کرنے کی بات، اور ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ سماج ٹھیک کیا جائے گا تو پہلا سوال یہ آئے گا کہ سماج کس نمونے کے مطابق ٹھیک کیا جائے گا۔ جیسے درزی ہوتا ہے نا، درزی شیروانی سینی ہے، کرتا سینا ہے، تو
درزی نمونہ مانگتا. اگر بڑھیا سلوانا ہے تو کسی بڑھئے کپڑے کا نمونہ دے دیجئے، اس نمونے کو دیکھ کے اتار دے گا درزی. اسی طرح سماج، معاشرہ، کون سا معاشرہ، کون سا سماج نمونہ ہے ہمارے لیے، جس کو دیکھ کر کے ہم آج کے سماج کو ٹھیک کر سکتے. ہمارے لیے اور آپ کے لیے جو سماج نمونے کا ہے، جس کی نقل ہمیں اتارنی ہے، وہ سماج وہ ہے جس کو ہمارے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں تیار کیا تھا. وہ سماج نمونے کا سماج، سب سے بڑھیا سماج. تو جب اصلاح معاشرہ کی بات ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ اپنے سماج کو ٹھیک ٹھاک کر کے جس طرح کا سماج ہمارے آقا نے مدینہ طیبہ میں بنایا تھا، ہم اس سے قریب ان خوبیوں کے ساتھ سماج کو تیار کرتے بنا دیں. یہی ہے سماج سدھار. اور اصلاح معاشرہ اسی کا نام ہے. اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیے کہ جو سماج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، کیا خاص بات تھی اس کے اندر. چند نمونے میں بتا رہا ہوں آپ کو، تاکہ بات پورے طور پر اصلاح معاشرہ کا معاملہ آپ کی سمجھ میں آئے. اور یہ بھی میں صاف کہتا ہوں کہ میری زبان بہت آسان ہے، کوئی گاڑھی زبان میں استعمال نہیں کرتا. اس لیے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میری بات دھیان سے سنیں، سب کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. مثلا جس سماج کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں فجر کی نماز میں جتنے لوگ مسجد نبوی میں رہے وہی مردوں کی آبادی. ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو گھر میں نماز پڑھ لے. اگر کوئی آدمی نہیں ہے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ سفر میں کہیں چلا گیا، یا اس کا انتقال ہو گیا، یا وہ بہت زیادہ بیمار ہے. ورنہ مدینے کی آبادی کتنی ہے جتنی فجر کی نماز میں لوگوں کی حاضری لگتی ہے. اس مزاج کا سماج، نماز پڑھنے والوں کا سماج، مسجد میں حاضری دینے والوں کا سماج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. اب ہمیں اصلاح معاشرہ کرنا ہے، سماج کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، تو پہلی چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نماز کے معاملے سے بات شروع کریں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز بہت بنیادی ضروری فرض ہے. قرآن مجید میں بہت سی آیتیں نماز کے بارے میں صاف ستھرے انداز پر بتاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کے بارے میں بڑی تاکید کی، بہت تاکید کی. اور لوگوں کا مزاج ایسا بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کہ جتنے لوگ مدینے میں آباد، وہ سارے حضرات فجر کی نماز کے اندر موجود. یہ ہے سماج نمونے کا. اب ہمارے یہاں کیا
سوچ لیجیے، فجر کی نماز میں کسی مسجد کے اندر آدھا صف نماز، کسی مسجد میں 1 صف نماز، کسی مسجد میں 1.5 صف نماز، آبادی 1000 کی، اور مسجد میں حاضر ہونے والے 25، فجر کی نماز میں حاضر ہونے والے 50، 75، بہت ہو گیا تو 100۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گاؤں میں اصلاح معاشرہ کی بہت ضرورت ہے، اور اگر آپ نے جلسہ کر لیا اور اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ ہم کس سماج کو اپنا نمونہ مانیں، تو کبھی کام آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ ایک نمازی کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ ایسا ہے جو زندگی کے بہت سارے معاملات سے متعلق ہے۔ میں نے ایک مثال دی نماز کی، اسی طرح بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اور زندگی کا ہر معاملہ اس دائرے میں آیا کرتا ہے، سماج سدھار کے دائرے میں آیا کرتا ہے۔ نماز سے آگے بڑھیے تو معاملہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ سال بھر میں جتنے روپے جمع ہوئے اس کا حساب کیجیے، اور زکوٰۃ نصاب تک پہنچ جائے تو ہر 40 روپے پر 1 روپیہ نکالنا فرض۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے مبارک زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں زکوٰۃ نکالی جاتی تھی، غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ تو ایسا بھی ہوتا تھا، اتنے ایماندار دینے والے تھے اور اتنے ایماندار لینے والے تھے کہ زکوٰۃ روپیہ لے کر کے موٹری باندھ کر کے لوگ روپے کو سکے کو لے کر کے چلتے تھے۔ ہے کوئی اہل، ہے کوئی زکوٰۃ کا مستحق؟ بعض دفعے مدینے میں کوئی مستحق نہیں ملتا تھا، جس سے پوچھا جا رہا ہے نہیں بھائی ہم غریب نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ نے دیا ہے مجھے نصاب تک میرے پاس مال موجود۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خود زکوٰۃ کی ادائیگی واجب کی ہے، میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہوں۔ یہ ماحول بنا۔ آج کیا ماحول ہے؟ مسجد کے دروازے پر اگر آپ روپیہ بانٹنا شروع کر دیں، 100-200 روپے بانٹنا شروع کریں، تو نہ جانے کتنے لوگوں کی لائن لگ جائے گی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ پیسہ جو بٹ رہا ہے وہ کس مت کا بٹ رہا ہے۔ لائن لگا کے لوگ پیسہ لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بڑی بہت غلط بات ہے۔ پیسہ لینے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ کس مت کا پیسہ۔ اگر زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو زکوٰۃ ہر آدمی نہیں لے سکتا، زکوٰۃ مستحق ہی لے گا، زکوٰۃ مستحق ہی لے گا۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں اور اس کے بعد کے زمانے میں یہ حالت ہو گئی کہ لوگ سینکڑوں میل زکوٰۃ کے مستحق کو ڈھونڈتے ہوئے چلے جاتے تھے، زکوٰۃ کا کوئی لینے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکالنے والے بھی ایماندار اور لینے والے بھی ایماندار۔ ہمارے یہاں ایمانداری کہاں رہ گئی ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔
پتہ ہی نہیں چلتا۔ مجھے یاد آیا ابھی آپ کے اسی ارریہ نے کسی شخص نے ایک مسجد بنائی 3 گنبد والی۔ میں گاؤں کا نام نہیں دوں گا، مجھے یاد ہے، میں اس گاؤں جا چکا ہوں۔ 3 گنبد کی مسجد بنائی، یعنی بڑی مسجد تھی، اور انہوں نے زبانی مسجد کے لیے 24 کٹھا زمین وقف کر دیا، اس میں کنواں بنوا دیا، اس میں پتھر بھی رکھوا دیا وضو کرنے والوں کے لیے۔ یہ 24 کٹھا زمین مسجد کے لیے، مسجد کے ساتھ، اور بقیہ جتنی زمین جائیداد تھی وہ مل گئی جس کو ملنا تھی۔ انہوں نے لکھا نہیں تھا، گزر گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بیٹا بھی گزر گیا، اب زمانہ آیا پوتے کا، ناتی کا۔ کوئی کاغذ پتھر تو بنا ہوا نہیں تھا، تو یہ جو نچلی سطح کے لوگ تھے، ناتی پوتے ٹائپ کے، اس لیے کہ ان کا اوریجنل پوتا کوئی نہیں تھا، وہ لاولد تھے، انہوں نے کسی کو رکھا اپنے گھر کے اندر، اس کی تربیت کی، اس کی اولاد تھی۔ تو یہ کرائے کے جو پوتے تھے، ایسا پوتا کیا کہلاتا معلوم ہے نا، سب کرائے کا پوتا ہوتا۔ تو جو کرائے کا پوتا تھا اس نے کہا مسجد کا کوئی کاغذ نہیں ہے، اور ہم 2 بھائی ہیں ان کی جائیداد کے حقدار۔ بھائی کرائے والا فتویٰ بول رہا کہ ہم ان کی جائیداد کے حقدار ہیں، اور یہ مسجد اس کا کوئی کاغذ نہیں ہے، اس کے بھی حقدار ہم ہیں، اور ہم دونوں بھائی اس کو بانٹیں گے۔ اب لیجیے صاحب، بنی بنائی مسجد جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا بھی بٹوارا ہوگا، ایک بھائی اس حصے کا مالک، ایک بھائی اتر کا، ایک بھائی دکن کے حصے کا مالک۔ یہ مزاج ہمارا اور آپ کا ہے۔ ہم اور آپ مسجد کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہماری بے ایمانی اتنی بڑھ گئی کہ مسجد بنی ہوئی ہے اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مدرسہ بنا ہوا ہے اس پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، قبرستان ہے، موقع ملے کہ اس کی زمین کے اوپر بھی اپنی جھوپڑی بنا دیں۔ یہ ہماری بے ایمانیوں کا حال ہے، اور جیسے جیسے سماج میں بے ایمانی بڑھتی ہے ویسے ہی ویسے برکت ختم ہوتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں آج کل برکتوں کی کمی، اس کی ایک بڑی وجہ ایمانداری کی کمی بھی ہے۔ جس زمانے کی بات میں بتا رہا ہوں اس زمانے میں ایمانداری تھی، اور پوری ایمانداری تھی۔ ہر شخص اپنے حق کو بھی جانتا تھا اور دوسرے کے حق کو بھی جانتا تھا، پوری ایمانداری تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ بعض موقع پر زکوٰۃ لینے والے پورے شہر کے اندر نہیں ملا کرتے، پوری آبادی کے اندر کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایمانداری کے مزاج کو ختم کر دیا۔ اب اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، سماج سدھار کا کام کرنا ہے، تو پہلی چیز اپنے دل کو مطمئن کرنا ہوگا
जितना हम इस ईमानदारी के मामले में आगे बढ़ेंगे उतने ही हम समाज सुधार करेंगे और कर सकेंगे। ये दूसरी मिसाल मैंने आपको दी। इसी तरह से समाज सुधार का एक मामला निकाह से मुताल्लिक भी है। निकाह से मुताल्लिक निकाह होता है, अभी 4 निकाह हुए। अब आजकल हमारे यहाँ मिजाज बन गया है और ये मिजाज बहुत फैल गया है। मिजाज क्या है? लड़की वाले के यहाँ लड़के वाले की तरफ से फहरिस्त जाती है, ये सामान, ये सामान, ये सामान। और गज़ब खुदा का अब तो ऐसा मामला है कि अगर कोई मास्टर साहब स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बदकिस्मती से उनके और उनके बाप की बदकिस्मती की वजह से अगर वो दूल्हा बनने वाले हैं तो उनको कम से कम एक मोटरसाइकिल चाहिए। अब मुझे तो नाम भी नहीं मालूम है कि कौन कौन सी मोटरसाइकिल मार्केट में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 60,000 70,000। इसलिए कि मास्टर साहब स्कूल जाएंगे तो कौन गाड़ी से जाएंगे, तो वो होना चाहिए एक मोटरसाइकिल। मांगेंगे रुपया मास्टर साहब अपने होने वाले ससुराल से, और फिर लोहे की अलमारी चाहिए और ये चाहिए लंबी फेहरिस्त। ये निकाह का तरीका बिल्कुल गलत है। और याद रखिए, इस निकाह में बरकत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्चा कम से कम, इसमें खर्चा कम से कम हो। इन आज़मन निकाह बरकतन नक़ल्लुहु मऊना, जिसमें खर्चा कम वो निकाह सबसे बाबरकत। हमारे यहाँ क्या मिजाज बना है, जो मालदार है वो भी, और वो तो ऐसा निकाह करेगा पूरे जिला में इसकी मिसाल नहीं है। पूरे जिले में इसकी मिसाल नहीं है। क्या नमूना बनाया? 5,000 लोगों का खाना। अब लीजिए साहब, ये खाने की जो बात कही गई, पांच 10,000। मुझको याद है एक साहब ने मुझे बताया कि एक साहब ने अपने यहाँ जो वलीमा किया तो 20,000 लोगों का खाना खिलवाया। भला बताइए, साफ सुथरी अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसमें कहा गया कि सबसे सस्ता निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम, और वलीमा बेशक सुन्नत है, मगर 20,000 आदमियों को खाना खिलाना सुन्नत नहीं, वो इसराफ है, जरूरत से ज्यादा है। और आजकल जो मिजाज बन गया है बदकिस्मती से बारात लाने और ले जाने का, तो सूरत हाल ये बन रही है कि बस जा रही है बारात में, 1 बस, 2 बस, 3 बस। खर्चा कौन दे रहा है? लड़के वाला नहीं। लड़के वाला तो अपाहज है, फालिक ज़दा है, न उसका हाथ चलता है न पैर चलता है। ये मफलूज आदमी अपनी होने वाली बहू के बाप से मांगता, इस तरह मांगता, और बस का किराया भी अपने बेटे के ससुराल वालों से वसूलता, जो बिल्कुल सीधी सच्चाई है वो मैं बयान कर रहा हूं। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, आप लोग जानते हैं इन चीजों। यकीन कीजिए, इस तरह के जितने पैसे लिए जाते हैं लड़की वाले से, उसके हराम होने में कोई शक नहीं।
کوئی شک نہیں. اور میرا تو ایک اور تجربہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بتا دیا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی اصلاح کریں. نکاح بیاہ کے معاملات کے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاس دعا کے لیے آتی ہے، تعویذ لینے کے لیے آیا کرتے. آ گئے دولہے صاحب بیوی صاحبہ کے ساتھ، حضرت صاحب کیا ہوا بھائی؟ بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تعویذ دے دی. اللہ کے بندے، تم نے تو نکاح کے موقع پر سارے تعویذ کا اثر ہی ختم کر دیا. ایسا تعویذ بندھا کہ اس کے علاوہ سارے تعویذ ختم کینسل. یہ ہو رہا ہے. اب جب میں اندر کی بات پوچھتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صاحبزادے نے خوب مال ٹانا تھا، خوب مال ٹانا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ اب اولاد بچتی نہیں ہے تو پریشان. پٹنے میں علاج کرا لیا، دلی میں کرا لیا، حیدرآباد کرا لیا. جب کہیں بچے کے بچنے کی امید نہ ہوئی تو کہا کہ آخری طور پر خانقاہ رحمانی بھی چلے چلو، وہاں پیر صاحب ہے، تعویذ دے دیں گے. تو پیر صاحب کے تعویذ کا اثر تو پہلے ہی کھو چکا دلہا. اب بھلا بتائیے میں کس کمپنی کا تعویذ دے دوں؟ لیکن دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سن بھی لیتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، نامکمل بچے، کوئی عمر نہیں ہوتی ان. جب میں نے انکوائری کی گہرائی میں گئے تو معلوم ہوا کہ صاحبزادے بھی اور ان کے ابا جان بھی خوب مال ٹانا ہو اور لڑکی والے کو بہت پریشان کیا. اب اللہ کا عذاب جب نازل ہوا، اور یقیناً عذاب نازل ہونا چاہیے، کہیے تو میں اس کے لیے دعا بھی شروع کروں. عذاب نازل ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اگر کریں گے عذاب ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا. آگے عذاب، بچے نامکمل ہو رہے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی ناک نہیں، دونوں ہاتھ غائب، دونوں پیر غائب، اور گھنٹے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر ختم. اور کیا خانقاہ رحمانی تعویذ دے دیجیے. ایک ایسے ہی صاحب آئے، میں نے انکوائری کیا ٹھکانے سے تو معلوم ہوا کہ صاحبزادے نے باقاعدہ ماروتی کار لی. تو جو ماروتی لے گا اس کی ماں روتی رہے گی. کسی بات؟ ارے جب لوگے ماروتی تو ماں روتی رہے. اب رو رہی ہے، ساس بھی رو رہی ہے، ادھر بھی رو رہی ہے، ادھر بھی رو رہی ہے، کوئی علاج نہیں. آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ایمس دلی چلے گئے، کہا کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ ایسے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اور 7 بچے ہو گئے. یہ سب مثال ہے جو ہمارے سامنے آئی. پہلے تو اس کو توبہ استغفار کروایا ٹھکانے سے، اس کے بعد میاں بیوی دونوں رونے لگے. حضرت صاحب کوئی تعویذ دے دیجیے، بہت سنا ہے بچہ ایسے ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. ایک تعویذ دے دیتے ہیں کام چل جاتا ہے. ارے بے وقوف، ایک یا 1 درجن تعویذ سے کام نہیں چلتا. جب برائی کو اپنے گھر لاؤ گے تو بھلائی دوسرے دروازے سے نکل جائے. جب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرو گے، یہ توہین ہی تو ہے، یہ توہین ہی تو ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح سستا کرو، اور ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ سمجھی صاحب کو اور سمجھن کو روڑا روڑا کے چھوڑ دیتے، تب جا کے نکاح مکمل ہوتا. اور جب بچہ ادھورا پیدا ہوتا ہے اور تمام چکر لگا لیتے ہیں تو 8ویں بچے کے اندر حضرت صاحب، ارے حضرت صاحب کے ہاتھ میں کوئی علاؤدین کا چراغ ہے کہ گھما دیا، دکھا دیا،
نہیں ہونے والا ہے. غلطی تم کرو اور مرمت ہم کریں، کمال کی بات ہے. اسی لیے سمجھو اس بات کو. میں نے مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات اترے، اور خاص طریقے پر یہاں جو ہمارے عزیز جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ اس بات کو سنیں کہ اگر آنے والے دنوں میں شادی کے بعد کی زندگی کو اطمینان کے ساتھ گزارنے کا ارادہ ہے تو پھر ایسی رقم کا مطالبہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، سامان کا مطالبہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نکاح ہونا چاہیے. ایک مثال میں نے یہ بھی دی آپ کے ساتھ. پھر آگے روپیہ چاند لیا، میاں بیوی بن گئے، زندگی گزر رہی ہے. اب میاں صاحب کا ٹمپریچر 105 کے اوپر، 105 کے اوپر. گھر آئے، دکان کی عربیہ شہر کے اندر، اور ماشاء اللہ حرام کی موٹر سائیکل وہی جو سسرال سے ملی تھی، اس پر عربیہ سے ڈومریا روز آتے تھے، روز جاتے تھے. آگے ڈومریا شریف، رات ہو چکی تھی، دیر ہو چکی تھی. آئے اور موٹر سائیکل کی جو آواز سنی بیوی نے تو فوراً کھانا تیار کرنا شروع کیا کہ شوہر کو کھلانا ہے. دسترخوان لگایا، کھانے میں بنایا. اس نے بہت ہی اچھا کھانا بنایا. لیکن انسان ہے، انسان سے کبھی کبھی غلطی بھی ہوتی ہے. کھانے کے اندر جو دال بنائی اس میں نمک کم یا نمک نہیں. اب جو صاحبزادے بلند اقبال جو عربیہ سے موٹر سائیکل سے آ رہے تھے، ہوا جو لگی راستے میں تو مائنڈ فریش ہو گیا. جنہوں کہتے ہیں مائنڈ فریش، وہ فریش ہو گیا. یعنی فریش ہونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ گھسک گیا، گھسک گیا. اب گھسک گیا ہوا لگتے لگتے یہاں سے وہاں تک. اب نتیجہ اس کا یہ کہ جیسے ہی پہلا لقمہ لیا، نمک نہیں، بگڑ گئے. پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا. ارے اتنا تم کو دور نہیں ہے، کھانا بناتی ہو، نمک نہیں ہے. لیجیے صاحب. بیوی نے کچھ کہا کہ بھائی آج تو غلطی ہو گئی ہے، ہم تو پورا خیال رکھتے ہیں، آج بھول ہم جاتے ہیں نمک. ارے نمک کیا لائے گی، ہم اس کو 3 طلاق دے کے گھر سے نکالتے ہیں. ایک ہی ساتھ میں معاملہ ختم. اس کے بعد پہنچ جاتے ہیں میرے صاحب. حضرت صاحب بہت غصہ تھا. حضرت صاحب اور حضرت صاحب جانتے ہیں وہ کمبختی جو ہے کھانے میں نمک نہیں دیا تھا. کب سے بولتا نمک نہیں دیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کیا حضرت صاحب کھایا تھکے ہوئے تو بڑا غصہ آ گیا. پھر کیا ہوا؟ تو حضرت صاحب اس نے کہا کہ ہم نمک لاتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ طلاق دے دیں. ارے کوئی بات تم کو اچھی نہیں آتی، کوئی سلیقے کی بات یاد نہیں تھی. غصہ آیا، کبھی ہم نے نہیں سنا کہ غصہ آیا تو دونوں گھوسا جو ہے مار دیا منہ کے اوپر. بڑا غصہ تھا حضرت صاحب، دونوں گھوسے سے اپنا ہاتھ کھول دیا. آج تک ایسا کیس نہیں آیا. کیا غصہ آیا تو 3 طلاق دی. اب ایک گدھے 3 طلاق بھی کوئی دینے کی چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے جائز کی ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا میں جائز کی ہیں، ان میں سب سے خراب چیز طلاق، سب سے چوپٹ چیز طلاق. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہماری مشاقی ایسی، ابھی دیکھا نا، ہم نے پوچھا قبول کیا، چپ چاپ گم مہا دیو، گم مہا دیو، ایک گھر کھولنے کے لیے تیار. تو نکاح قبول کرنے میں تو سوچ رہا ہے کہ 55,000 جو ہے وہ کیسے 25,000 ہو جائے، رہنمار کیسے گھٹے. ارے دولہا صاحب جو چپ رہتا ہے وہ لاج لحاظ میں چپ نہیں رہتا ہے، رہنمار گھٹانے کے لیے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. اب اگر میرے جیسا نکاح پڑھانے والا نہیں ہو تو وہ تو صاف صاف
یہ مزاج. لیکن طلاق دینے کے اندر مسواک لے کے دانت صاف کر کے طلاق دینا کوئی بات نہیں ہے. ایک دم غلط، انتہائی نامناسب اور یہ مجرمانہ حرکت ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اگر کسی کوئی پہنچا اور مجرم ہے وہ طلاق دینے کا، 3 طلاق دینے کا، حضرت سیدنا عمر درہ اٹھاتے تھے اور دے درہ خوب پٹائی ٹھکانے سے، یہ ہو طلاق تو کھاؤ درہ. یہ چلتا تھا سلسلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی تھی ان کی زندگی دیکھیے کیسی گزری اور اس کے مطابق اپنے سماج کو اٹھا لیا. ہمارا حال یہ کہ نکاح کے اندر بھی سب گڑبڑ کرتے ہیں، طلاق دینے میں بھی سب گڑبڑ کرتے ہیں. طلاق کبھی کبھی ضرورت بن جایا کرتی، مجبوری بن جایا کرتی. میاں بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، مگر نکاح نہیں ہو رہا. روز ٹینشن ہوتا ہے، روز جھگڑے ہوتے ہیں. دونوں نے مل کے طے کیا کہ بھائی ہم لوگوں کا مزاج نہیں ملتا، الگ ہو جائیں. ایک طلاق دے کے الگ کر دو، بات ختم. لیکن یہ اکٹھے 3 ایک دم غلط بات، مگر دے رہے ہیں اور پڑھنے سے دے رہے ہیں. ہمارے یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں، فتوا پوچھتے ہیں، 3 دے دیا اب کیا کریں؟ ارے اب کیا کرو گے؟ اب ہوا کھاؤ. نہیں حضرت صاحب بہت غصہ تھا اس لیے دے دیا تھا. ارے غصے میں اپنا سر دیوار سے نہیں ٹکرا دیا تھا؟ غصہ دماغ میں نہ تھا تو دماغ جہاں ہے اس جگہ ہے تو دیوار میں سر ٹکرا دو، اپنا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. بیوی کو غصے میں طلاق دینا کہاں سے یاد رہے گا؟ تو یہ ساری چیزیں جو فرق و فاصلے کی ہیں، ان چیزوں کو دور کرنا یہی اصلاح معاشرہ، یہی سماج سدھار ہے. اگر میں مثال دینا شروع کروں تو پوری رات گزر جائے گی. آپ دلچسپی کے ساتھ سنتے رہیں گے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. فائدہ جب ہوگا جب آپ دل میں یہ ٹھان لیں کہ ہم سماج کو ٹھیک کریں گے، ہم سماج کو ٹھیک کریں گے. اور سماج کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہر آدمی الگ الگ ٹھیک ہو جائے سماج ٹھیک ہو جائے گا. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنا معاملہ درست کریں، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. نماز پڑھنا شروع کر دیں، مسجد جانا شروع کر دیں، سماج سدھار کی طرف مضبوط قدم ہوگا. ایمانداری برتے سماج سدھار کی طرف مضبوط قدم ہوگا. نکاح اور طلاق کے معاملے میں اللہ کے رسول کی ہدایت دل سے قبول کریں، سماج سدھار کی طرف بات آگے جائے گی. اچھے اخلاق پیدا کریں، سماج سدھار کی طرف بات جائے گی. مل رہے ہیں ایک دوسرے سے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو السلام علیکم کہے گا، دوسرا وعلیکم السلام کہے گا، یہ بھی سماج سدھار کا ایک حصہ. اس لیے میرے بھائی سماج اور اصلاح معاشرہ کی جو بات آپ لوگوں نے رکھی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ عنوان بہت اچھا ہے. اس عنوان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ اپنی چھوٹی بڑی کمزوری کو دور کر کے اچھے اخلاق کو پیدا کریں، اچھے کردار کو پیدا کریں، اچھے مزاج کو پیدا کریں اور دینداری کو اپنے مزاج میں گھسائیں. تبھی جا کر سماج سدھار کی بات ہوگی. یہ چند باتیں میں نے آپ سے اس لیے عرض کی ہیں تاکہ آپ سب ان چیزوں کے اوپر غور کریں. سماج سدھار نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، سماج سدھار صرف جلسہ کرنے سے نہیں ہوگا. سماج سدھار جب ہوگا جب ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں.
اب بتائیے کم سے کم جو 4 مثال ہم نے دی ہے اس میں آپ تبدیلی کرنے کو تیار ہیں؟ ہاں انشاءاللہ تو کہہ دیا بہت ہی شین کے ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق دے۔ اب دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العزيز الأكبر۔ ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا أرنا الأشياء كما هي ربنا أرنا الأشياء كما هي ربنا أرنا الأشياء كما هي۔ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله العزيز الأكبر۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔